میرا نام عظمیٰ ہے، سب مجھے موٹی عظمیٰ کہتے تھے۔ ہم لوگ خانیوال میں رہتے تھے۔ میری عمر صرف 14 سال تھی، پر میں 28 سال کی لگتی تھی۔ وجہ تھا میرا بھاری بھرکم وجود۔ مجھے کھانے پینے کا بہت شوق تھا، اور میں اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے بابا بھی کھانے پینے کے بہت شوقین تھے۔ ہم باپ بیٹی مل کر کھانا بناتے اور کھاتے۔ میری امی ہم دونوں کو روکتی۔ بابا کو بھی ہائی شوگر کا مسئلہ تھا اور ان کا کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا تھا، پر نہ وہ کھانے سے ہاتھ روک سکتے تھے نہ میں۔ امی کہتی تھی اتنی پیاری بیٹی ہے، تم اس کو روکتے نہیں، یہ موٹی ہو رہی ہے، بدصورت ہو رہی ہے۔ بابا کہتے تھے کہ یہ تو پہلے ہی قبول ہو چکی ہے، اس کو کیا فکر، اسے جینے دو، کھانے پینے سے نہیں روکا کرو۔ دراصل ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے بابا سب سے بڑے تھے اور دو چھوٹے چاچو تھے۔ درمیان والے چاچو نے اپنے بیٹے علی کے لیے میرا رشتہ مانگا ہوا تھا، اور ہمارے خاندان میں رشتے خاندان کے اندر ہی ہوتے تھے۔ علی بہت خوبصورت تھا اور وقت کے ساتھ اور بھی خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی تیز تھا اور میں بھی کم نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میرے بابا مجھے آرام سے ڈاکٹر بنا بھی سکتے تھے۔ ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ میری چاچی بہت ہی زیادہ ملنسار سی عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میرا رشتہ مانگا تھا، لیکن اب وہ مجھے کھانے پینے سے روکتی تھی۔ علی بھی مجھ سے دور دور رہتا تھا اور مجھے باتوں باتوں میں کہتا تھا کہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور میں ان کے بغیر بالکل اکیلی ہو گئی۔ اب تو میرا وزن 150 کلو تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے صرف کھانا کھا کر ہی سکون ملتا تھا۔ میرے بابا بھی بیمار رہتے تھے۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو میرے بابا نے سب کو کہا کہ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیا ہے۔ آپ لوگوں کی بھی یہی مرضی ہو تو نکاح کی رسم کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی دونوں بچوں کی پڑھائی ہو تو رخصتی کروا لیں گے۔ پر علی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اس کی شکل دیکھی ہے، یہ میری بیوی کم اور میری ماں بھی نہیں لگتی، بلکہ میری دادی لگتی ہے۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ میرے بابا کو بھی بہت غصہ آیا۔ چاچو نے رشتہ توڑ دیا اور کہا کہ ہم یہ شادی نہیں کر سکتے۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے شہر جانا تھا۔ بابا نے کہا کہ میں اکیلی نہیں جا سکتی، اسی لیے وہ بھی میرے ساتھ چلے گئے۔ میں علی کو بہت پسند کرتی تھی، اسی لیے مجھے یہ سب بہت برا لگا۔ میں نے اپنی پڑھائی پر دھیان دیا اور ڈاکٹر بن گئی، لیکن بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اپنا وزن تھوڑا بہت کم کیا تھا، لیکن اتنا کم نہیں کر پائی تھی۔ پھر مجھے ایک ڈاکٹر ملی جس نے مجھے بتایا کہ ایک چھوٹے سے آپریشن سے میرا وزن کم ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے ایک جدید چیز کے بارے میں بتایا جو آج کل باہر کے ملک میں استعمال ہو رہی تھی۔ میں بھی اس کو بآسانی استعمال کر سکتی تھی۔ اس میں تھوڑا بہت خطرہ تھا، لیکن اتنا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ یہ ہماری سینئر ڈاکٹر تھی جن کے ساتھ میں نے اپنی ڈاکٹری کی ٹریننگ لی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیں، اور انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ وقت کے ساتھ میرا وزن تیزی سے کم ہونے لگا۔ میرے بابا ہمیشہ سے کہتے تھے کہ تم ڈاکٹر بن کر واپس گاؤں چلی جانا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ حمید کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن میرا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اب نہ وہاں پر میری ماں تھی نہ میرا باپ۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ میں نے اپنے چاچو کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا واپس آ جاؤ، وہاں پر اکیلی کیا کرو گی۔ وہ بہت اچھے طریقے سے بول رہے تھے، اپنے جیسے بھی ہوتے تو اپنے ہی ہیں۔ میرا بھی واپس جانے کا دل کرنے لگا، اور میں نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گی۔ ابھی بھی میرے دل میں پرانی یادیں تھیں، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے اپنا جو حال کر لیا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی شادی نہ کرتا، اور علی تو پھر بھی ایک خوبصورت انسان تھا۔ چاچو شاید فون بند کرنا بھول گئے تھے۔ پیچھے میری چاچی کی آواز آنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس 1.5 کلو کی بوری کو کیوں بلا رہے ہو؟ اس کا کھانا پینا کون پورا کرے گا؟ چاچو کا کہنا تھا کہ ایسے نہیں کہتے، وہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، وہاں پر اکیلی رہے گی، کل کلا کو کچھ ہو گیا تو پھر بدنامی کس کی ہوگی؟ مجھے ان کی بات پر بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں واپس آئی تو مجھے چاچو نے کہا تھا کہ تم کو اسٹیشن سے لے لیں گے، لیکن میں نے کہا کہ میں خود ہی گھر آ جاؤں گی۔ واپس آ کر پرانی یادوں نے مجھے گھیر لیا۔ کافی عجیب لگ رہا تھا۔
پر بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ساری زندگی اکیلی نہیں رہوں گی، اپنوں میں چلی جاؤں گی، اسی لیے واپس آ گئی۔ لیکن ابھی بھی افسوس ہو رہا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے میری دونوں چاچیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر ایسے ہی متوجہ ہوئی جیسے گھر میں کوئی اچانک سے آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ چاچی، یہ میں ہوں، عظمیٰ۔ انہوں نے کہا کہ کون ہو؟ وہ حیران تھی۔ میں نے کہا کہ میں عظمیٰ ہوں، آج میں نے آنا تھا، آپ کو بتایا تو تھا۔ وہ تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تم ہو، کیونکہ اب میں 150 کلو کی نہیں بلکہ صرف 60 کلو کی تھی۔ اس علاج سے مجھ پر بہت اثر ہوا تھا، اتنا کہ میں بالکل نارمل ہو گئی تھی، جتنا مجھے اس عمر میں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ علاج کا اثر ہونے میں 1 سال لگا تھا، لیکن نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ وہ لوگ تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ میرے نقش بھی تو بدل گئے تھے۔ لیکن پھر سب نے میرا خوشی خوشی استقبال کیا اور مجھے میرا کمرہ بھی دکھایا۔ واپس آ کر اچھا لگ رہا تھا، لیکن قدم قدم پر امی ابو کی یاد بھی آ رہی تھی۔ میں یہیں پر رہنے لگی اور میں نے چاچو سے کہا کہ میں ہسپتال میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی، ویسے بھی ہسپتال میں کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے کہ لڑکی تو بالکل بدل گئی ہے اور ڈاکٹر بن کر آئی ہے، اس خاندان کی پہلی لڑکی ہے جو ڈاکٹر بنی ہے۔ مجھے بھی یہ احساس اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں سے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ علی نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ صبح صبح میں گھر سے نکلی تو میرا اس سے سامنا ہوا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے بس اس کو سلام کیا، اس نے حال چال پوچھا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ آپ کو کام کے لیے رکھ لیں گے، لیکن اس کا تھوڑا بہت پروسیجر ہے جس پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر مجھے نوکری مل گئی تھی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ جب میرے بابا زندہ تھے تو ہمارا الگ سے پورشن تھا۔ میں نے کہا کہ میں وہیں پر رہوں گی۔ صبح صبح میں نے دیکھا کہ میری چاچی کی نوکرانی رو رہی تھی اور چاچی سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں بھی پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ میرے ہاں بچے نہیں ہو رہے، لیکن مجھے ایک جگہ کے بارے میں پتہ چلا ہے اور اب وہاں پر ضرور جاؤں گی۔ جب اس نے اس جگہ کے بارے میں بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری چاچی نے کہا کہ تم شہر سے آئی ہو اور ڈاکٹر ہو، ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی ہوگی، لیکن ایسا ہوتا ہے اور یہاں پر ہوا بھی ہے۔ اس نے ان کو کہا کہ تم ضرور جاؤ، لیکن جو بات وہ کر رہی تھی کافی عجیب تھی۔ اس نوکرانی کا نام سلمیٰ تھا اور یہ دیکھنے میں بالکل نوکرانی نہیں لگتی تھی۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی اور میرے دل میں تجسس بیٹھ گیا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں گی یہ کیا کرنا چاہتی ہے اور جو یہ کہہ رہی ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر میڈیکل سائنس تو بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کل ہی جائے گی اور میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ گئی یا نہیں، لیکن جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ تھوڑی حیران ہو رہی تھی کہ میں اس سے یہ بات کیوں کر رہی ہوں اور وہ مجھے اس طرح کی بات کیوں بتائے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں بھی کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں، کسی کو جانتی ہوں جس کے ساتھ یہی والا مسئلہ ہے۔ تب کہیں جا کر اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے میرا دل بڑا دکھتا ہے۔ یہ معاشرہ ان کو زندہ نہیں رہنے دیتا، ان کو چھوڑتا نہیں۔ دراصل مسئلہ اس کا یہ تھا کہ وہ ابھی تک ماں نہیں بنی تھی اور جلد از جلد ماں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ تم کو اتنی جلدی کیا ہے؟ آج کل تو لوگوں کا ایک بچہ پیدا ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ 3-4 سال تک بھی دوبارہ سے بچہ پیدا نہیں کر پاتے، کیونکہ 1-1.5 سال تک تو اس طرح کا مسئلہ بن جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتی، ہم غریب لوگ ہیں اور میرے شوہر کو اپنے خاندان کی طرف سے حصہ ملنے والا ہے، لیکن وہ حصہ اس کو نہیں بلکہ اس کی اولاد کو ملے گا۔ اگر میں نے 1 سال کے اندر اولاد پیدا نہیں کی تو وہ حصہ بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ میں ساری زندگی لوگوں کے گھر کے کام کرتی رہ جاؤں گی اور وہ بیچارہ مزدوری کرتا رہ جائے گا۔ اگر ہمیں حصہ مل گیا تو ہم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے۔ اس بچے کے ساتھ نہ صرف میرا مستقبل ہے بلکہ معاشرے میں بھی عزت اور ہم دونوں کی روزی روٹی بھی تو جڑی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ پریشان ہیں۔
میں نے اس سے تفصیل پوچھی کہ تم کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا کہ یہاں ایک بازار ہے، ایک جگہ ہے بازار کے اندر، ایک گلی ہے جس کو تنگ گلی کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے چھوٹی گلی بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک وقت میں ایک انسان گزر سکتا ہے، اگر دوسری طرف سے دوسرا انسان آ رہا ہو تو اس کو واپس جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اس گلی کے اندر ایک دروازہ ہے جہاں پر پہلے تو یہ مشہور تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اور کوئی بھی وہاں نہیں جاتا تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ڈرتے تھے کہ شاید وہاں پر آسیب کا سایہ ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر رہتا ہے وہ انسان نہیں ہے کیونکہ وہ کام ہی ایسے کرتا ہے کہ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس گلی کے اندر جو گھر ہے وہاں سے جو بھی عورت آٹا لے کر جاتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور اس نے اسی آٹے سے روٹی پکا کر کھانی ہوتی ہے، پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ جتنے بھی سالوں سے بے اولاد ہو پر اس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ شاید وہ آٹے کے اندر کوئی چیز ملاتا ہے یا اس آٹے کو کوئی دعا ہے۔ میں نے کہا کہ آٹے کو دعا؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ چیزوں کو پیروں فقیروں کی دعا ہوتی ہے، جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے دل کی مراد مل جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہی جاہلانہ تھی، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ شاید اس کی پرورش ہی ایسے کی گئی تھی اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی ان چیزوں پر بھروسہ اور یقین کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں وہاں سے آٹا لے آئی ہوں اور ابھی مجھے کچھ دن تک وہی آٹا کھانا ہے، اس کے بعد میں بھی حاملہ ہو جاؤں گی کیونکہ جو بھی عورت وہاں پر گئی ہے اس کو امید ملی ہے، نقصان نہیں ہوا ہے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ ایسا بھی کیا تھا اس آٹے کے بارے میں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے وہ آٹا کھایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ کھایا ہے، میں نے آج دوبارہ جانا ہے۔ وہ ایک وقت میں اتنا ہی آٹا دیتے ہیں جس کو گوندھ کر 2 روٹیاں ہی بنائی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں اس آٹے میں کچھ عجیب سا لگتا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی چیز ملائی گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ عجیب سا تو کچھ بھی نہیں لگتا، نارمل آٹا ہی لگتا ہے، کھانے میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی پکانے میں۔ میں نے کہا کہ کیا تم مجھے وہ آٹا لا کر دے سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو آٹا لا کر نہیں دے سکتی، ویسے بھی وہ میرے حصے کا ہے، سب کو وہ یہ کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنی عورتوں کا وقت ہی نہیں آتا ہے اور کتنی عورتوں کو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ مجھے انہوں نے بڑی مشکل سے ہاں بولا ہے اور میں کوئی بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنا کام خراب نہیں کرنا چاہتی، اور آپ صرف یہ جاننا چاہتی ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن میرے لیے تو یہ میری زندگی کا سوال ہے، اسی لیے میں آپ کے لیے کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس عورت کے دماغ کو کس طرح سے تیار کیا گیا ہے جو یہ اس بات کو نہ صرف مانتی ہے بلکہ اس کے لیے ہر طرح کا جواب دینے کو بھی تیار ہے اور دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کو بھی تیار ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کتنے دن بعد حمل سے ہو جاؤ گی تم؟ تو اس نے کہا کہ زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ میں نے کہا کہ جب ہو جاؤ گی تو مجھے ضرور بتانا، مجھے دیکھنا تھا کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ 7-8 مہینے سے ماں نہیں بن پائی تھی جبکہ وہ کوشش کر رہی تھی، تو اگر 7-8 مہینے سے ایسا نہیں ہوا تھا تو اچانک سے بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے میں بھی انتظار کرنے لگی۔ اب میں نے اسے دوبارہ سوال کرنے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اتنا بتا دو کہ تم کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں حیران تھی کہ یہ بتانے میں بھلا کیا مسئلہ ہے، میں نے اس عورت کے ساتھ کیا برا کر دینا تھا؟ یہ بات میری چچی تک بھی پہنچ گئی۔ نوکرانی نے میری چچی کو کہا کہ آپ کی بھتیجی مجھ سے الٹے سوال کرتی ہے۔ چچی نے کہا کہ بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ ممکن نہیں ہے، میں پتہ لگانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دو، دیکھو تمہارا ان چیزوں سے کیا کام ہے، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ کچھ اور ہی سمجھنے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ واقعی ماں بننے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے مجھے خود بتایا ہے، اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ 50 سے 55 عورتوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا ہے کہ وہ اس چھوٹی گلی سے آٹا لیتی رہی اور پھر وہ امید سے ہو گئی، اور اس میں سے زیادہ تر عورتیں گاؤں کی ہے اور اندرون شہر کی ہی ہے۔
میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میری چچی نے کہا کہ تم بھی یہی ہو اور وہ عورت بھی یہیں پر ہے، خود ہی دیکھ لینا۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے اور یہ دیکھ کر میں واقعی حیران ہو گئی کہ اس عورت کا پیٹ بڑھ رہا تھا اور اسی طرح سے بڑھ رہا تھا جیسے کسی حاملہ عورت کا پیٹ بڑھتا ہے۔ اب تو دیکھ کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور میں بھی یہی کہنے پر مجبور تھی۔ لیکن میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کاش وہ یہ بات مجھے بتا سکتی، لیکن اس نے یہ بات مجھے نہیں بتائی۔ دن گزرنے لگے، اس کے دن قریب آنے لگے۔ شاید اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی اور بہت زیادہ کمزور بھی تھی۔ اس کے بعد اس نے اچانک سے ہی کام چھوڑ دیا۔ وجہ اس نے یہ بتائی کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، اسی لیے میں کام چھوڑ رہی ہوں۔ ان دنوں میری نائٹ ڈیوٹی لگ گئی تھی اور میں ہسپتال میں ہی کام کرتی تھی۔ میری ڈیوٹی گائنی وارڈ میں لگی تھی، جب ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ آدھی رات کا وقت تھا اور میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایک نرس نے اچانک سے بتایا کہ کسی عورت کو لے کر آئے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کیس لینے کو تیار ہوں۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ عورت مر جائے گی اور آپ کے اوپر دھبا لگ جائے گا، کیونکہ جب کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں سے کوئی عورت مر جاتی ہے تو پھر لوگ اس کے پاس زیادہ نہیں جاتے۔ میں نے کہا کہ میں اسے بچانے کی پوری کوشش کروں گی، اور اگر اس کی موت لکھی ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں۔ پر اسپتال والوں کا کہنا تھا کہ آپ بہت اچھی ہے، آپ کا دل بڑا صاف ہے، آپ اس طرح نہیں کریں، وہ لوگ اسے کہیں اور لے جائیں گے۔ لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ پہلے ہی 3-4 جگہ سے ٹھکرائے جا چکے ہیں، تو پھر میں نے کہا کہ میں یہاں پر اپنی امیج کا خیال رکھوں یا کسی کی جان بچانے کے بارے میں سوچوں۔ جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ لیکن میں نے ڈاکٹر کی لائن اس لیے نہیں لی تھی کہ میں اس طرح کے فیصلے کروں، اپنا امیج بچانے کے لیے مریض کو ایک طرف رکھ دوں۔ میں نے کہا کہ میں یہ کیس لینے کو تیار ہوں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپریشن تھیٹر تیار کرو۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سلمیٰ ہی تھی۔ شاید اس کا وقت آ گیا تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو جیسے اسے تسلی سی ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں بچا لوں گی اور تمہارے بچے کو بھی، تم فکر نہیں کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے بچے کو نہیں، بس مجھے بچا لو۔ یہ سن کر میں حیران تھی کہ یہ پہلی عورت ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو نہ بچاؤ، جبکہ اس طرح کے معاملے میں ماں ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، چاہے میری جان چلی جائے۔ لیکن یہ بھی ایک انسان تھی، اور جو بھی سوچ رہی تھی یہ بات کی بات تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارا آپریشن کریں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح کے آپریشن تو میں دن میں 2-4 کر لیا کرتی تھی۔ عورتیں اس طرح کی باتوں سے بہت زیادہ ڈری ہوتی ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح کے کیس میں روز دیکھتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگنے لگا تھا، کیونکہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جو کہ معمول کے مطابق نہیں تھا۔ میں تھوڑی پریشان سی ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ جو ڈاکٹر تھی وہ بھی حیران ہوئی، اور جب ہم نے اس عورت کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کو دیکھ کر کوئی عام انسان تو کیا، کوئی ڈاکٹر بھی یہی کہتا کہ شاید وہ 9 مہینے کی حاملہ عورت ہے، لیکن اس کے پیٹ میں کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس کی وجہ سے وہ حاملہ دکھائی دے رہی تھی، اور اسی کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ہم نے اس کا آپریشن کیا اور اس کی جان بچا لی، لیکن وہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کا شوہر بھی اس کو چھوڑ کر جا چکا تھا، کیونکہ اس نے حرکتیں ہی اس طرح کی تھی۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی، یہ بات ہسپتال سے باہر نہ نکلے اس کی ہم نے پوری کوشش کی، اور میں اپنے گھر آ گئی۔ میں نے چچی کو بتایا، انہوں نے کہا کہ کیا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے گھر یا بیٹی؟ تو میں نے ان کو ایسی بات بتائی کہ ان کے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ اس عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں تھا، بلکہ ہوا کا ایک غبارہ تھا جس کو اس کی بچے دانی میں رکھا گیا تھا۔ میرا وزن بھی اچانک سے کم نہیں ہوا تھا، میں بہت زیادہ موٹی ہو گئی تھی اور میرا وزن کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں جب شہر گئی تو وہاں پر مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وزن کم کرنے کے لیے ایک طریقہ علاج اس دنیا میں آ چکا ہے، جو باہر کے ملک میں بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم بھی اپنے ساتھ وہی معاملہ کیوں نہیں کروا لیتی؟
اور میں نے اپنے ساتھ وہی سب کچھ کروایا تھا۔ اس طریقہ علاج میں جو انسان بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے، اس کے معدے کے اندر ایک غبارہ جس کو بیگ کہتے ہیں فٹ کر دیا جاتا ہے اور خوراک اس کے اندر ہی جاتی ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے تھوڑی سی خوراک کھائی ہے لیکن اس کا پیٹ بھر گیا ہے، کیونکہ یہ غبارہ اس کے معدے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے اور وہ مزید نہیں کھاتا، اور 1 سال تک اس غبارے کو اندر رکھنا ہوتا ہے۔ 1 سال کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے اور اس غبارے کو نکال دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کم کھانے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ میں نے یہ طریقہ علاج کروایا تھا جس کی وجہ سے میرا وزن کم ہو گیا تھا اور میں بہت زیادہ دبلی ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اس کو نکلوانے کے بعد بھی اپنے اوپر کافی کنٹرول کیا تھا۔ یہاں پر تو یہ معاملات تھے کہ جو غبارے معدے میں رکھا جاتا تھا وہ یہاں پر ایک پاگل ریٹائرڈ ڈاکٹر عورتوں کی بچہ دانی میں رکھ رہا تھا اور ان سے بہت سارے پیسے لے رہا تھا۔ ان کو یہی کہتا تھا کہ ان کے ہاں حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب ہم نے اس عورت کا آپریشن کیا تھا، اس کے پیٹ سے وہ غبارہ ملا تھا اور اس کے ساتھ اتنا معاملہ خراب تھا کہ اگر وہ اس کے اندر ہی پھٹ جاتا تو اس کے پورے جسم میں زہر پھیل جانا تھا۔ اس کو ہم نے بچا لیا، لیکن بعد میں جب اس جگہ پر پولیس کو بھیجا گیا اور پتہ کروایا گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ شخص عورتوں سے لاکھوں روپے بھی لے رہا تھا۔ عورتیں حاملہ ہونے کے لیے اپنا سونا زیور سب کچھ دے رہی تھی، اپنی ساری جمع پونجی وہ اس کے قدموں پر لٹا رہی تھی، اور آٹے کا تو صرف نام بنا ہوا تھا۔ آٹے والی بات کو تو صرف استعمال کیا جا رہا تھا، اس کا اس سب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ آٹے میں ایسی دوائی ملا دیتا تھا جس سے عورتوں کو درد نہیں ہوتا تھا اور بار بار الٹی آتی تھی، اور وہ بے وقوف عورتیں یہ سمجھتی تھی کہ الٹی آ رہی ہے کیونکہ ہم ماں بننے والی ہے۔ جب تحقیق کی تو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ 55 عورتوں والی بات بھی جھوٹی تھی۔ ایسا اس نے 55 عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، 810 عورتوں کے ساتھ کیا تھا، جن میں سے 3 عورتیں اپنی جان سے بھی جا چکی تھیں اور 2 عورتوں نے اس کے اوپر کیس بھی کر رکھا تھا۔ جب اس آدمی کی شکل دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک بوڑھا آدمی تھا جو اپنی زندگی کی 30 سال ایک ہسپتال میں گزار چکا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے یہ کام کیا، وہ بھی صرف پیسوں کے لیے۔ میں بھی حیران تھی اور میری چچی بھی کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ پیسے کمانے کے لیے تو لوگوں کے جسم سے گردے اور خون بھی چوری کر لیتے ہیں، تو پھر یہاں پر تو یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ شخص پکڑا گیا تھا اور اس کا راز کھل گیا تھا، اور اب کوئی اور اس کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بنے گا۔ لیکن ابھی بھی حیران ہوں کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کر رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جب ہم لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں تو بڑے بڑے شہروں میں کام کرنے کی خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ یہی تو ہم غلط کرتے ہیں۔ دراصل ایسے شہروں اور ایسے ہسپتالوں میں ہماری ضرورت ہوتی ہے جہاں پر لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور اس طرح کے لوگوں کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہر میں رہ کر اسی گاؤں کے لوگوں کی خدمت کروں گی، صرف مریض کو چیک کر کے اسے دوائی نہیں دوں گی، بلکہ اس کی عقل میں اضافہ کرنے کے لیے بھی اسے سمجھاؤں گی، بتاؤں گی کہ سارے معاملات کس طرح کے ہوتے ہیں اور اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہ کسی کو عقل آئے اور اگلی نسلیں اس بے وقوفی اور جہالت کی دلدل سے نکل آئے۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اب اس طرح کی کوئی اور بات میں نے نہیں سنی، نہ ہی کوئی اس طرح کا کیس دیکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں اسی گاؤں میں رہتی ہوں، یہاں پر میری بہت عزت ہے، لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاپا نے جو خواب دیکھا تھا وہ بالآخر سچ ہو گیا۔